اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد. تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنے اس جاری سلسلہ بیان کے اس حصے میں سابقہ بیانات کے تسلسل میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیانات کی روشنی میں نور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آج اسی خطبے کے ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام نے ایمان کے ستونوں کو بیان کیا تھا. امام نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر ہے، یقین ہے، عدل ہے اور جہاد ہے. ان 4 ستونوں کی بنیاد پر ایمان کی عمارت کھڑی ہوئی. اب امام نے فرمایا کہ پہلا ستون صبر. اور صبر کیا ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں صبر کے بھی 4 شعبے ہیں. اللہ اکبر! کس قدر معنویات ہیں امام کے فرامین میں. وہ حقائق و اسرار و مفاہیم پائے جاتے ہیں کہ جن کی طرف توجہ کر کے انسان صحیح معنی میں ایمان کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. اور جو شخص ایمان کی منزل پر فائز ہو وہ یقیناً ان 4 ستونوں سے نور ہدایت پائے گا. وہ جتنا بڑا صابر ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا، جتنا بڑا صاحب یقین ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا، جتنا بڑا عادل ہوگا اتنا بڑا مومن کہلائے گا، اور جتنا مجاہد ہوگا اتنا بڑا مومن ہوگا. ایمان کے درجات ایمان کے ستونوں کے ساتھ ایسا رابطہ اور رشتہ رکھتے ہیں اور ایسی وابستگی و پیوستگی رکھتے ہیں کہ انسان یقیناً جب ان صفات سے آراستہ ہو تو وہ ایمان کی بلند ترین منزل پر فائز ہوگا، ایمان کے بلند ترین مقام پر فائز ہوگا. اور جب انسان اس منزل پر فائز ہو جائے تو پھر یقیناً جو مومن ہوگا وہ بڑا صابر ہوگا، جو مومن ہوگا وہ بڑا صاحب یقین ہوگا، جو مومن ہوگا وہ عادل و مجاہد ہوگا. اب امام فرماتے ہیں والصبر علی 4 شعب. صبر کے 4 شعبے ہیں، 4 حصے ہیں، یعنی 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو صبر کی شاخیں کہلاتی ہیں. اصول 4 ہیں ایمان کے، اور ہر اصول کی جو شاخیں ہیں امام علیہ السلام نے وہ بیان فرمائی ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی پر امی یعنی معاذ اللہ ان پڑھ ہونے کی تہمت لگانے والوں، دیکھو جو اس کا شاگرد ہے وہ کیا کچھ بیان کر رہا. اس کے شاگرد کی باتیں سنو تو پتہ چلتا ہے کہ استاد کا مقام کتنا بلند ہوگا. اور پھر وہ علی کے جو ممبر پر آ کر سلونی سلونی کے دعوے کرتا تھا، پوچھ لو جو چاہتے ہو مجھ سے، پوچھ لو کہ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض.
امام فرماتے تھے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں یعنی حضور کا یہ ارشاد علمنی رسول اللہ الف باب من العلم فینفتح من کل باب الف باب، مجھے رسول اللہ نے 1000 دروازے علم کے ابواب پڑھائے ہیں، اور ان دروازوں میں سے، ان ابواب میں سے ہر ایک باب سے 1000 باب اور نکلتا ہے. وہ علی کہ جو اس حد تک علم کا دریا، علم کا سمندر، اور وہ علم کے جواہر و لال و جواہر لوگوں کو دے رہا ہے، اس کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کر کے انسان فوز و فلاح کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ان ایام میں زیادہ تو ان خطبات کی تشریحات نہیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جتنا ہو سکے حاصل کیا جائے. امام فرماتے ہیں کہ صبر کے 4 شعبے ہیں، 4 شاخیں ہیں. پہلی شاخ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں الشوق، دوسری الشفق، تیسری الزہد، چوتھی الترقب. شوق اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے حضور شرف یاب ہونے کا، وہ اشتیاق جو رکھتا ہے، جو آدمی کسی سے ملنے کا شوق رکھتا ہو، وہ کس قدر اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، اپنی حیثیت اور اس کی حیثیت کو دیکھتا ہے. ہم کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ پروردگار کی اس ذات تک جانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، بلکہ بصیرت سے اس کا ادراک ہوتا ہے. بصارت سے نہیں، بصیرت سے اس کا ادراک ہوتا ہے. لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. وہ آنکھوں کو، وہ نگاہوں کو، وہ بصیرتوں کو، یہاں تک کہ بصیرتوں کی بھی ایک حد ہے. بصیرتیں اپنی اس طاقت کے ساتھ کہ جو ان میں موجود ہے، پھر بھی ان کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے کوئی شخص نہیں بڑھ سکتا. لیکن شوق ایسا ہے کہ جو انسان اس کے قریب کر دیتا ہے، جو انسان کو اس کے نزدیک لے جاتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ انسان اگرچہ ہر عمل میں قربتاً اللہ کہتا ہے، مگر اس قربت کی شرائط جب تک پوری نہ ہو، وہ قربت کیسے حاصل ہو؟ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کسی جگہ سے دوسری جگہ جائے. اگر اس کے پاس سواری ہے، فرض کیجئے کوئی کار ہے، گاڑی ہے، موٹر گاڑی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس پر سوار ہو کر وہ بھی اس گاڑی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اس میں پیٹرول کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اس بندے کا اسے چلانا جاننا ہو بھی ضروری ہے. یہ سب وہ، اور پھر راستہ بھی صاف ہونا چاہیے. یہ وہ شرائط ہیں کہ جو عام سفر میں ہوتی ہیں. اور جو سفر اللہ کی طرف ہو، جو سفر اس پروردگار تک پہنچنے کا ہو، اس میں جو شوق رکھتا ہے وہ یقیناً اپنے سامان سفر کو اور سفر کی سواری کو اس طرح سے مہیا کرتا ہے، اس کی نیت صاف ہوتی ہے، اس کا دماغ اور ذہن اور فکر اور سوچ صرف اپنے پروردگار کی طرف ہوتی ہے. کوئی چیز اس کے ذہن میں اور نہیں ہوتی، بس شوق دیدار محبوب، اس کا محبوب وہ پروردگار کہ جو کائنات کا خالق و مالک و حاکم ہے، اس کی تک پہنچنے کا شوق جو رکھتا ہو. پھر فرماتے ہیں کہ وہ شفق، خوف بھی رکھتا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں شیطان اور وہ لوگ کہ جو اس کا راستہ روکنا چاہیں، وہ اسے اس راستے سے ہٹا دیں. اس کے دل میں یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں میرا پروردگار کوئی ایسے عمل سے، کوئی ایسی بات سے ناراض نہ ہو جائے.
بلکہ اس کی رضا ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والزہد، دنیا سے بے اعتنائی، دنیا کی جتنی رنگینیاں اس کے سامنے آئیں، دنیا کے جتنی آسائشیں اور آرائشیں اس کے سامنے آئیں، وہ انہیں رونتا ہوا اپنے پروردگار کی طرف جاری سفر کو اتنی تیزی کے ساتھ کرے کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ وہ منزل مقصود دنیا کی کوئی چیز اسے اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی بے اعتنائی، زہد کا معنی دنیا کی زیبائیوں کی طرف توجہ نہ دینا۔ ترک دنیا مراد نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ زاہد وہ ہوتا ہے کہ جو تارے کے دنیا ہو۔ نہیں، دنیا کی زیبائیوں کو نگاہوں میں نہ رکھنا، اس کا نام ہے زہد۔ بے پرواہی کرنا، بے اعتنائی کرنا، کوئی بات نہیں، اس کی کیا حیثیت؟ جہاں میں جا رہا ہوں وہ مقام بلند ہے، میں نے وہاں تک جانا ہے، لہذا حقیقت میں زہد ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی دلکشیوں کو اپنے دل پر جگہ نہیں دینا ہے۔ پھر فرماتے ہیں والترقب، اور انتظار۔ ترقب کے دو، ایک ہے انتظار، ایک ہے نگرانی۔ رقابت یعنی نگرانی کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پاؤں چلتے چلتے پھسل جائے، کوئی پاؤں پھسلنے نہ پائے، بلکہ پیر جما کر اس سفر کو جاری رکھیں تاکہ اللہ تک پہنچ جائیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے قول و کردار کے ذریعے سے بتایا۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ امام نے ہمیں اس راستے پر چلنا سکھایا ہے، اس راستے پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کوئی چیز ہمیں راستہ روک نہ سکے، ہمارا راستہ روک نہ سکے، اور کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو ہمیں اپنی طرف توجہ کر کے اللہ سے دور کر دے، بلکہ ہماری نگاہیں، نگاہ بصیرت اپنی منزل مقصود تک رہنی چاہیے، اپنے اس محبوب تک کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ہمیں کہ جس کی طرف ہم اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ لہذا اس مبارک مہینے میں اس ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح اپنے پروردگار تک پہنچنے میں کامیاب ہوں، راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیں، دشمن کی سازشوں کو ناکام بناتے جائیں، شیطان کو اپنے پاؤں کے نیچے رگڑتے جائیں، اور وہاں تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب اللہ کہے اے میرے بندے اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب تو میں تو تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہے، رضائے پروردگار منزل مقصود بندے صالح ہے، نیک عبد اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ اور مولا کائنات نے ہمیں بتایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے والا علی ہمیں دیکھو کس طرح اس راستے پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک مہینے میں اپنی برکتیں اور رحمتیں اور عنایتیں عطا فرمائے تاکہ ہم اس مہینے میں سرخرو ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا 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 لا